ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، بالخصوص اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہے ہیں ایران اور اسرائیل وار کی، اور یہ جنگ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر نیا رخ اختیار کر لے گی۔ اصل وجہ کیا ہے، میں یہ ساری تفصیلات آپ کو رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نیوکلیئر کے پوزیشن میں آ چکی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی جو حال ہی میں تہران پر اور اصفہان پر ظالم صہیونی درندے اور امریکی بمبار طیاروں نے جو بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، اس کے بعد جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال بہت بھیانک بننے والی ہے۔ تہران کی اور اس کی یہ دو ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، کس قدر بڑے جو ہے تباہی مچی ہے ایران کے علاقوں میں۔ یہ تہران کا وہ علاقہ ہے جہاں پر رہائشی رہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹنگ بام کے ذریعے سے ظالم صہیونی درندوں نے اصفہان میں اور تہران کے سینٹر، جہاں پہ سب سے زیادہ رہائشی علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے بم برسایا ہے، جس میں تباہی کے آثار اس قدر بڑے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس کی کوئی جو ہے اس وقت انتہا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ امریکہ باقاعدہ اس وقت ایران پر نیوکلیئر بم مارنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ کوئی اڑتی خبر نہیں ہے۔ یو این سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت، یو این آفیشل محمد سارا نے جو ہے اس وقت ریزائن کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جہاں پر ملین مسلمان رہتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، عام رہائشی رہتے ہیں، اس کو ظالم صہیونی درندہ امریکہ اس وقت نیوکلیئر پاور بم استعمال کر کے اس کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ ایسے میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے 10 ملین سے زیادہ افراد کو ٹارگٹ پر لینے والے نیوکلیئر بم کے استعمال کے تیاری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت پوری طرح سے ریزائن دے دیا ہے۔ جیسے ہی نیوکلیئر پاور کے حوالے سے اور ہونے والے حملے کی تباہی جو تہران اور جو ہے اس وقت اصفہان میں دیکھا اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے، بلکہ خود ظالم ٹرمپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ذریعے سے شیئر کی گئی اس ویڈیو کو، جس میں اس نے جو ہے دعویٰ کیا کہ اصفہان میں ہم نے کتنے بڑے پیمانے پر تباہی کی ہے۔ جی، یہ وہ ویڈیو ہے جو اس وقت آپ سینری دیکھ رہے ہیں۔ یہ تہران کا یا ایران اصفہان کا وہ سینٹر علاقہ ہے جس میں 2000 پاؤنڈ بنکر بسٹنگ بام کے ذریعے سے جو زمین کے تہہ میں جا کر کے جو ہے حملہ کرتا ہے، لارج نمبر میں ڈراپ کیا گیا ہے بموں کو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو ہے واقعی میں یہ صرف بموں کا استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ نیوکلیئر کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر جب یہ تباہی سامنے آئی اور اس آفیشل یو این آفیشل کے ریزائن دینے کی خبر سامنے آئی، تو ایران نے دو چیزیں پیش کی۔ ایک تصویر اس وقت ہماری اس میں بدلے گی، یہ دیکھ لیجئے گا۔ ایران کے ملٹری مانیٹر نے صاف اور واضح طور پر آج ایک میزائل کو دکھاتے ہوئے کہا کہ آج ایران کچھ نیا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصفہان میں اور تہران میں جو حملے کی تباہی ہوئی ہے، اس کا بدلہ بڑے پیمانے پر لینے والا ہے، اور اس کا آغاز بھی کر چکا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری جانب اس وقت صاف اور واضح طور پر ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو ہے ہم نیوکلیئر کی سلسلے میں جو بھی عالمی قوانین ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں۔ مطلب اس کے دو ہی نکال سکتے ہیں، آلریڈی ایران کے پاس نیوکلیئر بم ہے اور وہ استعمال کرنے کے لیے ان سارے قوانین کو پس پش ڈالنے کی بات کر رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ امریکہ میں جو تیاری چل رہی ہے اس سے پہلے ہی کہیں ایران جو ہے اس جنگ کے دوران میں ہی
न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर लिया हो और कामयाबी के साथ उसने टेस्ट कर लेने के बाद उसका रुख कहीं अमेरिका या इसराइल की जानिब ना मोड़ दिया हो। दोनों तरह के खदशात इस वक्त सामने आ रहे हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है नाज़रीन गिरामी, न्यूक्लियर पावर अगर दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर दुनिया तबाही की तारीफ बढ़ते हुए चली जाएगी और सूरत हाल इस कदर भयानक होगी कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि इस वक्त देखिए, ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ट्रंप के इस तरह की खबरें सामने आने के बाद कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल की इजाज़त दिया जा सकता है इस दरिंदे की जानिब से, तो एहतिजाजात शुरू हो गए और बड़े पैमाने पर एहतिजाज हुए। वाइट हाउस के वक्त उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे में छोड़ कर के दरिंदा निकल जाता है और फिर आगजनी और इस तरह के मामले इस वक्त पूरी तरह से पूरे अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। उसका भी नज़ारा आप यहाँ पर कर लीजिएगा इस वीडियो में। गाड़ियों को जो है इस वक्त नज़र आतिश किया जा रहा है। अमेरिका में एहतिजाज बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं। मुख्तलिफ़ रियासतों में एहतिजाजात का सिलसिला लगातार बढ़ सकता है। जैसे ही तेहरान और ईरान और अस्फहान में बड़े हमले हुए हैं, उसके बाद ईरान ने भी बड़ी तबाही मचाई है इसराइल में। सबसे पहले यूएई की ये वीडियो आप या तस्वीर देख लीजिएगा। ये यूएई में मौजूद अल मिनहाद एयरबेस है जिसमें बहुत बड़ी तबाही मचाई है ईरान के मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने। बताया जाता है कि ये सीक्रेट कमांड सेंटर था और यहाँ से लगातार ईरान पर जो है हमले किए जा रहे थे, जिसके चलते लोकेशन जैसे ही मिला जो है ईरान ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इराक़ के एरबिल में भी बहुत बड़े हमले हुए हैं। उसकी भी जो है इस वक्त तस्वीर सामने आई है। सुलेमानिया अमेरिकन बेस यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है कि ये जितने भी इस वक्त एयरबेस मौजूद है, यहीं से अमेरिका के जंगी तैयारे, बड़े बड़े तैयारे रिफ्यूल होकर के जो है वो हमले कर रहे हैं ईरान पर, और ईरान इनको जो है खोज खोज करके इसको तबाह बर्बाद कर रहा है। अब इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जो अस्फहान और तेहरान में जो हमले हुए उसके बदले में इसराइल में जो तबाही मची है, उसकी भी तस्वीर मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इसराइल की तबाही के मुख्तलिफ इन तस्वीरों में जो तफसीलात इस वक्त आ रही हैं, एल्बीत सिस्टम, कैनफित और जो है और भी बहुत सारे, हागालील नामी एक इंडस्ट्री एरिया आता है तेल अवीव में, इन तीनों को टारगेट करके जो है इस वक्त बहुत बड़ी तबाही मचाई है। इसके अलावा जो तस्वीर, जो वीडियो आपने इससे पहले वाली देखी वो दिखाई, वो बनी बर्राक की है तेल अवीव में, जो बराह रास्त जो है मिसाइल जो तबाही मचाई है उसकी सीसीटीवी कैमरे में मौजूद ये वीडियो है। इसके अलावा बदलने वाले जो भी तस्वीरें हैं, ये सब के सब तेल अवीव और दीगर मुख्तलिफ इसराइल के इलाक़ों में मिसाइल की जानिब से होने वाली तबाही का ये नज़ारा है। इस वक्त जो इससे पहले जो तस्वीर आपने देखा, जो बड़ी आग भड़कती हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अस्फहान और इस पर हमले होने के बाद ईरान ने एक ऐसा क्लस्टर बम दागा और इतना भयानक बम था कि वो जो है इस वक्त मिसाइल और जितने भी जो जंगी साजो सामान तैयार करने वाली तेल अवीव के सेंटर में मौजूद एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उस पे जो है निशाना दागा है और उसको मिसाइल ने टारगेट को रीच करते हुए तबाही जो मचाई, उसकी ये ताज़ा तस्वीरें हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग एतबार से ईरान, जबकि जो अस्फहान में हमला हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है, ख़ुद दावा किया गया है कि मिसाइल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो सहरा में छुपा करके रखा गया था अस्फहान की उस इलाके में, जिस पर जो है बमों के ज़रिए से अमेरिका ने तबाही मचाई थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जो है तेहरान के सेंटर ऑफ सिटी में जो हमले हुए उसमें आम लोगों की बहुत ज़्यादा जानी गई, ऐसा महसूस हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है लगातार इस वक्त अरब ममालिक के उन बेसों में जो अमरीकी बेस हैं और फिर जो है इसराइल में टारगेट कर रहा है ईरान, हमेशा की तरह और बड़े पैमाने पर तबाह हुई है। उसके अलावा एक तस्वीर और आई है MQ-9 एयरक्राफ्ट को मज़ीद मार गिराने की, जो ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहा था।
اس کی بھی ایک تفصیلات یہاں پر سامنے ہیں، ایران کی ایک کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو اس وقت جو ہے رشیا کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، اس میں جو ہے ڈیلٹا ایئر بس پہ جو ہے ایئر لائنز کی جو ہے اڑان بھرتے ہی اس میں آگ لگی ہے، جو برازیل سے جو ہے ٹیک آف ہوئی تھی۔ یہ بھی جو ہے امریکہ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا نقصان ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی اس وقت ایک اور تصویر جو آپ کے سامنے آئے گی، اس تصویر کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے ایک اور ویڈیو شیئر کی ہے، کیونکہ زمینی سطح پر کارروائی کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، دوسری جانب نیوکلیئر پاور داغنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ نیوکلیئر پاور کے جواب میں جو ہے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے پاس تو ہوگا ہی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے قوانین سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں، تو آلریڈی ان کے پاس ہے، قوانین کے ہٹتے ہی جو ہے نیوکلیئر بام داغنے کی ان کو جو ہے پوری طرح سے آزادی مل جائے گی اگر یہ شرارت امریکہ کرتا ہے۔ دوسری جانب زمینی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے حروف پر قبضہ کرنے کی بات کر رہا تھا، تو اس وقت ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے کشتیاں اس سب مرین کی جو پانی کے اندر سے میزائل کو داغتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو آپ کی کشتیاں لا کر کے دکھائیں اور آبنائے ہرمز سے جو ہے لے جا کر کے دکھائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو جہاں شیئر کیا گیا ہے، یہ چھوٹی قسم کی سب مرین بتائی جا رہی ہے جس میں کئی سینکڑوں چھوٹے چھوٹے میزائل ہوتے ہیں جو پانی کے اندر سے کشتیوں کو جو ہے نشانہ بنا کر کے اندرونی سطح پر ڈیمیج کرتے ہیں اور پھر پانی کشتیوں میں بھر جاتا ہے اور وہ قابل استعمال نہیں ہوتے۔ یہ وہ سب مرین کی تصویر تھی جو بدلی۔ ایک اور ویڈیو جو اس وقت آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ ویڈیو یہاں کے مقامی ایک آدمی نے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کا جو خواب دیکھ رہا ہے وہ خواب ہی رہ جائے گا، بلکہ جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ آبنائے ہرمز کے آس پاس میں ایران کے جو علاقے ہیں وہ ایسے پہاڑ ہیں جو انسانوں کو چکما دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کون سے پہاڑ سے کون سا تیر نکلے گا، کون سے پہاڑ سے کون سا میزائل نکلے گا، کہاں سے کون سی فوج نکلے گی اور ان پر اٹیک کرے گی، کیونکہ وہاں کی سچویشن اور قدرتی طور پر پہاڑی علاقہ ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو جو ہے بھول بھلیوں میں بھٹکا دیتا ہے۔ یہ دکھاتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا واقعی ان پہاڑوں میں موجود جو ہے ایران کی دفاعی طاقت کا مقابلہ امریکہ کر سکتا ہے؟ اس سوال کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی اس وقت ایک اور تصویر آج جو ہے جاری کیا ہے۔ امریکہ ہر دن دعویٰ کرتا ہے، اسرائیل ہر دن دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ایران کی جو ہے ساری چیزوں کو تہس و نہس کر دیا، اس کے اندر اب دفاعی پوزیشن نہیں رہی، اس کے پاس میزائل نہیں رہے، کیونکہ ہم نے مین ان کے جو اڈے ہیں اس کو نشانہ بنایا۔ جب بھی یہ دعویٰ کرتا ہے ایران ایک نئی ویڈیو سامنے لے آتا ہے۔ اب یہ ویڈیو جس کو اس وقت جو ہے سامنے لایا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف فائٹر جیٹ طیاروں سے بھرا ہوا ہے، یہاں میزائل نہیں ہے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ زمینی افواج اگر خارگر میں یا اس طرح کی چیزوں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی فائٹر جیٹ طیارے جو ہے وہ سامنے آئیں گے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی کی تصاویر اس وقت جو ہے الگ الگ حوالے سے اس وقت یہ شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی، اور یہ چھوٹا موٹا انڈر گراؤنڈ ایسا ذخیرہ نہیں ہے ناظرین گرامی۔ یہ ایک فائٹر جیٹ طیارے کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ ایسے اگر سینکڑوں ہوائی جیٹ طیارے وہاں پر موجود ہیں تو اس اندرونی غار کا کس قدر اس کا رقبہ ہوگا، اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی، یہ خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس کو شیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی کل جو اسرائیل پر حملے ہوئے، اس حملے ہونے سے پہلے جن ڈرون کا استعمال کیا گیا جنہوں نے تباہی مچائی، اس کی بھی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ جنہوں نے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی تباہی مچائی، اس کی بھی یہ ویڈیو اس وقت سامنے لائی گئی ہے IRGC کے سامنے سے اور مختلف ایرانی پیجز کے حوالے سے۔ ناظرین گرامی ایران میں ظالم صہیونی درندے اس وقت انہی چیزوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں پر دفاعی سیٹ اپ یا جس طرح سے ٹیکنیکل دنیا سے جو ہے ایران کو جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹیکنیک میں، دفاعی ٹیکنیک میں، مختلف شعبہ جات میں ایران نے جو کامیابی حاصل کی اس سے دنیا دنگ ہے، حیران ہے، اور جس طرح سے وہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
ایسے میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی پر حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہاں کے پروفیسر نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے یونیورسٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو ہے ہم سائنس اور انڈسٹری میں سب سے زیادہ یہ یونیورسٹی جو ہے تحقیق کر کے کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ سعد صالح جو پروفیسر ہیں اس یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا کہ نوفار 2 سیٹلائٹ جو ہے اسی یونیورسٹی نے بنایا تھا، اور اسی یونیورسٹی میں مختلف قسم کے ریسرچ سینٹرز چل رہے تھے، جس کے چلتے ہماری یونیورسٹی کو جو ہے نشانے پر لیا گیا۔ یہ کہتے ہوئے تباہ شدہ ملبے میں بیٹھ کر کے ایران کے پروفیسر نے جو ہے یہاں پر پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے تباہ و برباد کرنے سے ہمارے حوصلے وہ پست نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے مائنڈ میں موجود ہر ٹیکنالوجی ایران کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے قربان ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت یہ بیان بھی جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، خارگ آئس لینڈ میں حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے تو ایک تصویر اس وقت شائع کی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ خارگ آئس لینڈ کو جو ہے وہ تابوتوں سے بھر کر یہ دکھایا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے خارگ آئس لینڈ میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو آئیں گے آپ، لیکن یہ خارگ جو ہے آپ کے تابوتوں سے بھر جائے گا، آپ کو یہیں دفن ہو جانا پڑے گا، واپس جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے خارگ جو جزیرہ ہے اس پورے جزیرے کی تصویروں پر جو ہے وہ امریکی تابوت کو لگا کر ایک بار پھر ایران نے جو ہے ایران کو ایک پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایک اور سینیٹر چیریس مورفی، اس نے بیان دیا ہے، ایک تصویر بدلے گی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ہم جو ہے چائنا اور ایران کو سب سے زیادہ قریب کر رہے ہیں۔ کل جو ہے ایک درندہ بن گوئر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس جنگ کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو ہے سنی اور شیعہ متحد ہو چکے ہیں۔ تو آج جو ہے خود US کا سینیٹر چیریس مورفی کہتا ہے کہ اس جنگ سے جو ہے ایران کا نقصان ہوا نہیں ہوا کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے چائنا، وہ ایران کے بہت قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے چائنا اس وقت آئل کے بدلے، گیس کے بدلے ایران کو جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں دفاعی نظام کے بہت سارے سامان بھی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جنگی تیاری بھی دے رہا ہے، ڈرونز بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ خبر اس وقت الگ الگ حوالہ جات سے مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے ظالم صہیونی درندے اسرائیل کی جانب سے۔ وہاں پر ایک قانون پاس ہو گیا ہے جس قانون کے تحت قید میں موجود جو فلسطینی ہمارے مسلم بھائی ہیں، مظلوم ہیں، ان کو فیصلہ سنا کر 90 دنوں کے اندر پھانسی دی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہے یہاں کے پارلیمنٹ میں قانون پاس ہونے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد درندے یہ لوگ جو ہے شراب پی کر کے جشن بنا رہے ہیں، اس کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک طرف ظالم درندہ ایران پر نیوکلیئر بم جو ہے داغنے کی تیاری کر رہا ہے، دوسری جانب یہ درندے اس وقت فلسطینیوں کو پھانسی دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور 10,000 سے زیادہ فلسطینی اس وقت جو ہے اسرائیلی مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مظلوم مائیں بھی ہیں، کسی کی بیوی ہے، نوجوان ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پر جو ہے ان ظالم درندوں کی سزا جھیل رہے ہیں، اب ان کو پھانسی دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر ظالم کا سر بڑی بری طرح سے کچلا جاتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔